کہ محفل ہے تو زندگی کا ثبوت بھی ہونا چاہیے. ایک بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وطہ ویاسین ومولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. صلوات برمائیں. محترم سامعین و برادران ایمانی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس قرآن کریم کی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا اور اس کی تلاوت کی، اس کا شرف حاصل کیا. یہ قرآن کریم کے بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک عام آدمی کو، عام انسان کے لیے بھی حکم دیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ تم کو حکم دے رہا ہے، یہ تم کو آرڈر دے رہا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ عدل کرو اور احسان کرو. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک عدل اور احسان. چونکہ ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں یہ 15 شعبان، ظاہر سی بات ہے یہ امام کی ولادت سے پہلے بھی یہ تاریخ بڑی عظیم تھی. امام کے معنی کی ولادت سے پہلے بھی رسول خدا کے دور میں دیکھیں 3 راتیں ایسی ہیں، 3 شبیں ایسی ہیں جن کا کوئی تقابل نہیں. ایک شب قدر کی رات اور ایک نیمہ شعبان شب برات کی رات اور ایک معراج النبی کی رات. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. تو جیسے 3 راتوں کا کوئی تقابل ہی نہیں، ویسے ہی 3 ذاتوں کا کوئی تقابل ہی نہیں. ایک اللہ کی ذات، ایک رسول اللہ کی ذات، ایک علی ولی اللہ کی ذات. صلوات پڑھے محمد علیہ. اچھا یہ بھی دیکھیے، یہ خوش نصیبی ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب 12ویں امام کی ولادت ہوئی تھی تو وہ دن کون تھا؟ وہ 15 شعبان سن 255 ہجری بروز جمعہ. اب دیکھیے جمعے کو ولادت ہوئی تھی اور آج بھی جمعہ. ایک صلوات پڑھے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جمعہ ویسے ہی ہفتوں کا سردار ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو جمعے کے لیے کتابوں میں حدیثوں میں موجود ہے کہ دن تقسیم کیے گئے ہیں، یہ فلاں معصوم کا دن ہے، یہ فلاں معصوم کا دن، اور جمعے کا دن امام زمانہ کا دن کہلاتا ہے. صلوات اور اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ میں سوچتا ہوں کہ کس چیز پر آپ کی خدمت میں عرض کروں. سب سے پہلے دیکھیے اعتراض کرنا ان کا کام ہے، جواب دینا ہمارا کام.
آپ کہیں گے کیسے؟ عدالت کے لیے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ابھی کل میں نے صحافت میں یعنی 13 فروری کو میں نے اخبار میں پڑھا، کیونکہ روز آتا ہے پڑھتا ہوں، کہ 1984 سکھ فسادات جو ہوئے تھے اس میں سجن کمار کو 2025 میں مجرم قرار دیا گیا اور سزا دی گئی. تو کب کیا تھا؟ جرم کب ہوا؟ 1984. اور سزا کب سنائی گئی؟ 2025. تو اگر آپ اسے دیکھیں گے تو 40 سال ہو گئے. اس کا مطلب خالی مجرم کا مسئلہ نہیں ہے. اگر عدالت کمزور نہ ہوتی تو مجرم اتنی مہلت نہ پاتا. دیکھیے ملاحظہ کریں، اگر عدالت اتنی کمزور نہ ہوتی تو مجرم اتنی مہلت نہ پاتا. آپ تاریخ اٹھا لیں کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے دور میں مجرموں کو اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ عدالت سے سفارش پر رجوع کر لیں. اس کا مطلب ہے کہ مولا علی نے فرمایا عدالت سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنتی، اور عدالت گھر میں بھی کرنا چاہیے، عدالت محفل میں بھی کرنا چاہیے، عدالت سماج میں بھی کرنا چاہیے، اور عدالت کے اوپر پورا نظام قائم ہے. بات اس کو توجہ رکھیے گا. اگر اسلام میں عدالت نہ ہوتی تو شیطان جو ابلیس اللہ نے جسے نکالا ہے، اپنے مکان سے نکالا، اپنی جنت سے نکالا، وہ اللہ کو ایک ہی مانتا تھا، دو نہیں مانتا تھا. وہ اللہ کو ایک مانتا تھا. اچھا ابلیس یہ بھی مانتا تھا کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے. توجہ رکھیے گا، ابلیس یہ بھی جانتا تھا ایک دن دنیا کو مٹنا ہے. لہذا آپ توجہ دیں، ابلیس اللہ کو مانتا تھا. ابلیس نے وہ سلسلے کو مانا جسے الوہیت کا سلسلہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کو ایک مانا. تو جب اللہ کو ایک مانا تو پھر ابلیس جنت سے کیوں نکالا گیا؟ کہا اللہ کو ایک تو مانا تھا مگر اللہ کو عادل نہیں مانا تھا. توجہ رکھیے گا، اگر اللہ کو عادل ہی مانتا تو جب اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو تو کر لیتا. اس کا مطلب ابلیس وحدانیت کی وجہ سے نہیں نکالا گیا، اللہ کی عدالت کے خلاف ورزی کی نکالا گیا. اب یہ بات ظاہر سی بات ہے، آپ زمانے میں دیکھتے چلے جائیں، جہاں جہاں عدالت کے اوپر شک ہوگا اسے ایک نہ ایک دن نکالا ضرور جائے گا. اب دلیل ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چاہے اسے آپ جیسے دیں. مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو بہت سی چیزیں اللہ نے عدالت کے اوپر رکھی. اگر عدالت نہ ہوتی تو بڑے کوشچنز ہیں، بڑے سوال ہیں. میں اس میں کہاں تک پڑھوں؟ میں بالکل سامنے کی چیز عرض کروں. یہی ہے کہ آخری حجت میں کہ وہ اپنے جد علی کے طرز پر عدالت کرے. اور یہ حدیثیں ہیں پورے عالم اسلام کی کتابوں میں کہ جب امام آئیں گے تو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اس کا مطلب ہے جتنی عدالت بڑھتی جائے گی ظلم اپنے آپ ختم ہوتا جائے گا. یہی بات ہے نا. اچھا اب دیکھیے، عدالت کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ ظلم کرنا. عدالت کے معنی یہ ہے کہ جو شے جس کا مقام ہو اس مقام پر وہ چیز آ جائے، یہ ہے عدل. اس کے اپوزٹ اس کو بدل دیا جائے، یہ ہے ظلم. مثال واضح کر دوں، جو شے یا جس کا جو مقام ہے اس پر وہ شے آ جائے، یہ ہے عدل اور عدالت، اور اس کو الٹ دیا جائے، یہی ہے ظلم. مثلا نالین اور شوز پیروں میں ہوتے ہیں، ٹوپی سر پہ ہوتی ہے. اب اگر کوئی ٹوپی پیروں میں لے کر آ جائے تو ظلم ہے، نالین سر پہ لے کر آ جائے تو ظلم ہے. بھائی توجہ رکھیے گا، ٹوپی سر پہ لے کر پیر پہ آ جائے. اب قیمت نہ دیکھیے کہ جوتا قیمتی زیادہ ہے، ٹوپی کی قیمت کم ہے. اسلام نے قیمت نہیں دیکھی، ویلو دیکھی. بھائی توجہ رکھیے گا، اسلام نے قیمت نہیں دیکھی، اسلام نے ویلو دیکھی ہے. ٹوپی وہ ہے جو سر کا تاج بنتا ہے. بھائی توجہ رکھیے گا، ظاہر سی بات ہے. تو اسلام نے عدالت کو ایک رخ دیا ہے، ایک چین دیا ہے کہ دنیا میں جتنی عدالت بڑھتی جائے گی ظلم اپنے آپ گھٹتا جائے گا، اور جب ظلم بڑھے گا تو عدالت اپنے آپ
گھٹتی چلی جائے گی. میں دلیلوں پہ دلیلیں دے کر آگے بڑھ رہا ہوں. سب سے پہلا یہ مرحلہ ہوگا صاحب امام اتنے دن سے زندہ ہیں اور ایک امام ہے. ظاہر سی بات اگر غائب ہے تو ایک ہی امام تو غائب ہے. وہ ایک امام پوری دنیا میں ہدایت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا ہمارے عالم دین نے جس نے اعتراض کیا تھا جواب دیا کہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر حضرت حجت زندہ بھی ہیں تو ایک زندہ ہے اور پورے سماج کی ہدایت کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا جیسے ابلیس ایک ہے پورے سماج کو بہکا سکتا ہے ویسے امام ہدایت بھی کر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھے. یہ اس سبجیکٹ کو بہت کم ہی پڑھا گیا ہے, بہت کم بیان کیا گیا ہے کہ ان کے حالات زندگی کو سمجھنا. بادشاہوں نے ظلم و زور سے اور آگے بڑھا دیا کہ یہ امام پیدا ہی نہ ہونے پائے. اب ظاہر سی بات ہے آپ چاہے بخاری دیکھ لیں چاہے مسلم شریف دیکھ لیں جو بھی کتاب دیکھ لیں سب میں یہی ہے کہ نبی نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے. تو اب جب نبی نے فرمایا ہے تو 12 تو ہونا ہے. اب چاہے جیسے آپ سنیں چاہے جیسے سمجھے یہ آپ کی مرضی ہے. چاہے قرآن کا حوالہ دے دوں. اللہ جس چیز کو بچانا چاہے عبرت کے لیے چاہے ہدایت کے لیے اسے ختم نہیں کر سکتے. عبرت الگ ہے, عبرت کے لیے بچانا, ہدایت کے لیے بچانا یہ الگ ہے. فرعون ظالم تھا, اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور اللہ نے کہا کہ میں تجھے زمانے کے لیے ہر زمانے کے لیے عبرت بنا دوں. لوہے میں غرق تھا, پورا اس کا لباس لوہے میں غرق. قرآن پڑھیے اس کی تفسیر پڑھیے. ساری فرعونی قوم ڈوب گئی مگر اس کی لاش پانی پر تیرتی رہی. کئی 100 سال کے بعد اس لاش کو نکالا گیا. آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے. اب آپ سوچئے جو فرعون کی لاش کو اتنی زندگی دے سکتا ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی خراب نہ ہو تو امام زمانہ کو اگر وہ اتنی زندگی دے دے تو تعجب کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. فرعون کے اور وہ ظالم بادشاہ, اور اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں. یہی تو کہا تھا. قدرت کی آواز آئی تو اپنا زور کر لے, حاکم ہے. جب ظالم حاکم ہوتا ہے تو مولا علی نے فرمایا کہ جب مومن اور ظالم میں فرق یہی ہوتا ہے کہ مومن مر کے سکون پا جاتا ہے اور ظالم مر جاتا ہے تو لوگوں کو سکون مل جاتا ہے. ارے صلوات پڑھے محمد آل محمد. ایک بآواز بلند صلوات پڑھے. کسی چیز کی زندگی. اچھا آپ قرآن میں دیکھ لیجیے, قاری صاحب تشریف فرمائے, قرآن میں یہ جو واقعات بیان کیے گئے وہ کتاب بڑھانے کے لیے نہیں کہ قرآن موٹی ہو جائے, یہ عبرت ہے. ابھی 4 سال پہلے ایک انگریز ڈاکٹر قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور اسی آیت کو جو فرعون کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم تجھے عبرت بنائیں گے, تو اس نے کہا واہ 1400 سال پہلے جب کوئی آلات نہیں تھے, جب کچھ سمجھنا نہیں کوئی چاہتا تھا, اس وقت اللہ نے فرعون کے بارے میں جو وارننگ دی ہے اور آج تک وہ بات صحیح چلی آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن سچا ہے. اور اس نے کہا جب قرآن سچا ہے تو اس کا لانے والا محمد بھی سچا ہے, اور جب محمد سچا ہے تو محمد جس کو سجدہ کر رہا ہے اس کا خدا بھی سچا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. فوراً کلمہ پڑھا. اس کا مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں اسلام کی, مثلا میں تو بات روک کر فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے, اور کس نے کہا تھا 7 جنوری کو امریکہ سے صدائیں آئی تھی کہ ان کو جلا دو فلسطینیوں کو, مسلمان, اور لگی آگ امریکہ میں. ساری ان کی توانائی فیل ہو گئی. کئی ملک لگے تھے, کتنا لگا تھا. قدرت نے آواز دی,
اگر ہم چاہیں تو معمولی آگ کے ذریعے سے تمہارے گھروں کو جلا دیں اور تم اپنی طاقت کی بنا پر مجبور ہو جاؤ. اس کا مطلب اللہ نے کہا ہے ہم سب کچھ برداشت کریں گے مگر غرور نہیں برداشت کریں گے. جنہوں نے گھروں کو کہا تھا جلایا جائے اب وہ بھی کہہ رہے تھے نہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے. اس کا مطلب جب خود پہ آ پڑی تو دوسرا سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی توجہ رکھیے گا, میں کچھ مذہب عالیہ کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ظلم ہوتا ہے وہ کسی پر بھی ہو. اگر آج ظالم کے خلاف نہیں بولیے گا تو کل آپ کے لیے ظلم ہوگا تو پھر کون بولے گا. اس کا مطلب ہے ظلم کے خلاف بولنا ضروری ہے. تو دیکھیں قرآن میں ایک طرف اللہ نے کہا, کیا کہا کہ ہم فرعون کی لاش کو عبرت بنا دیں گے. قرآن کہہ رہا ہے ایک ذکر ہے دو نبیوں کا, عزیر اور عزیز. یہ دونوں نبی تھے, بنی اسرائیل کے نبی تھے. اچھا, ان میں جناب عزیر گدھے پر سوار ہو کے جا رہے تھے. گدھے پر, اس دور میں گدھا بہترین سواری تھی, آج اسے ریجیکٹ کر دیا گیا. اور ایک بستی سے چلے, بستی میں طاعون کا مرض تھا, سب مر گئے, لاشیں پڑی تھی. اور ایک عام روڈ, مین روڈ پہ تو لاشیں پڑی تھی, سڑ رہی تھی. اب قرآن پڑھیے, قرآن میں اللہ نے ذکر کیا, ان نبی نے جناب عزیر نے کہا کہ یا اللہ اب لوگ تو مر چکے ہیں, اب یہ بستی کیسے آباد ہوگی, لاشیں سڑ رہی ہیں, کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے. پروردگار سب تو مر چکے ہیں. بس قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, اللہ نے ان کو بھی موت دے دی اور ان کے ساتھ ساتھ گدھے کو بھی موت دے دی. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ کھانا لے کے چلے تھے. کھانا کیا تھا, گرم دودھ لے کر چلے تھے. اب جب ان کے اوپر اللہ نے موت طاری کر دی تو ادھر گدھا سوتا رہا, ادھر کھانا پڑا رہا, ادھر نبی. اور قرآن کہہ رہا ہے یہ 100 برس تک سوتے رہے. دیکھیں یہ ہے قرآن, عبرت ہے 100 برس تک. اب اس 100 برس کے بعد اللہ نے ان کے جسم میں روح ڈالی. جب روح ڈالی تو دیکھا بستی آباد ہے, لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, ادھر سے ادھر آ رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, یہ قرآن میں ہے, اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو آپ نہ مانتے. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے 100 برس تک مردہ پڑے رہے اور وہ بستی اللہ نے آباد کر دی, لوگ آتے جاتے رہے. میں سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ نبی کا جسم خراب تو نہیں ہو سکتا, لیکن اگر مین روڈ پر ہے, شارع آرام پر ہے اور پبلک نکل رہی ہے اور نبی سو رہے ہیں, گدھا سو رہا, کھانا رکھا ہوا, تو کسی ایک بستی والے کی نظر تو پڑتی, ارے یہ تو کوئی انسان سو رہا, ارے یہ تو عزیر نبی سو رہے ہیں, یہ تو پیغمبر سو رہے ہیں. بھائی قرآن کہہ رہا ہے 100 برس تک انہی کے سامنے رہے, سوتے رہے اور لوگ نکلتے رہے, مگر کسی کی نظر عزیر پر نہ پڑی. اور کہا کیوں؟ اللہ نے کہا لوگوں کی نظروں سے میں نے عزیر کو پوشیدہ کر دیا. اب بھی آپ نہیں سمجھے. اب وہ اللہ چاہے تو سامنے نبی رہے اور دکھائی نہ دے تو تعجب نہ کرنا, امام زمانہ سامنے ہو اور دکھائی نہ دے تو انکار نہ کرنا, نبوت کی دلیل بن جاتی ہے. ایک صلوات پڑھا. اب انہیں زندہ کیا, اب انہیں جب زندہ کیا ایک دم سے زندہ ہوئے. قرآن کہہ رہا, اللہ نے کہا آیت میں پڑھ رہا ہوں, کم لبستا, کتنا سوئے؟ ان کا یومن او بعض یوم, ایک دن یا اس سے بھی کم. اب اللہ نے کہا نہیں میں تامن, تم 100 برس تک سوئے. اب اللہ نے کہا وعلا طعامک, اب تم اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے گدھے کو دیکھو, دونوں طرف, ایک طرف کھانا ایک طرف گدھا. تو جو کھانے کو دیکھا تو 100 برس کے بعد بھی کھانا ویسے کا ویسے ہی گرم. یہی ہے قدرت. اور جو گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں بھی مٹی بن چکی. کہا یا اللہ میرے پہلو میں ایک طرف گدھا, میرے پہلو میں ایک طرف کھانا, اور یہ گدھا مر کے مٹی بن گیا, اس کی ہڈیاں بھی مٹی بن گئی اور کھانا ویسے کا ویسے گرم. 100 برس. آواز قدرت آئی, عزیر جسے ہم مٹانا چاہیں اسے نبی کا بھی پڑوس بچا نہیں سکتا. ارے کیا سن رہے بھائی, توجہ رکھیے گا. اب آپ سوچئے جسے ہم مٹانا چاہیں, اب یہ نہیں ہوگا
کہ آپ نبی کے پاس میں دیکھیے سلیمان پیغمبر، عزیر پیغمبر اور دیگر پیغمبروں کے لیے میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ زندگی دینے والا اور اللہ ہی حیات دینے والا۔ اب یہاں پر آ جائیے، حضرت حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، قاری صاحب سے پوچھئے، عدالت والے جانتے ہیں جو عرضی داخل کی ہے عدالت میں، عرضی کا مطلب ہے اپنی بات، استغاثہ کا بھی لفظ آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عریضہ مطلب کیا ہے؟ عریضے کے معنی ہوتے ہیں خط، لیٹر، ٹھیک؟ تو خط مردہ کو نہیں بھیجا جاتا، خط زندہ کو بھیجا جاتا ہے۔ ارے صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا کہ عریضہ بھیج کے پوچھا جو انتظار کی حد، ملا جواب ابھی اور انتظار کرو، اور تمہیں یقین نہیں شاید ہمارے آنے کا، یقین ہے تو تقاضا نہ بار بار کرو۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز ہے کہ حضرت حجت ہماری مدد کو، دیکھیے یہ ہماری طرف سے نہیں، یہ اللہ نے معین کیا، اور ہر کتاب نے یہی لکھا کہ جب نبی نے فرمایا ہے کہ میرے جانشین بارہ، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور قاری صاحب کو، قرآن پڑھ لیجئے، پہلے انسان آیا ہے یا پہلے نبی آیا ہے؟ پہلے نبی آیا ہے۔ یا اللہ بستی پہلے بنا دے، نبوت بعد میں بھیج، لوگوں کو پہلے بھیج دے، ہدایت والے کو بعد میں بھیج، کہ نہیں میری یہ سنت ہے، ہادی پہلے آئے گا، ہدایت والے بعد میں آئیں گے۔ یہ نہ ہو کہ ہدایت والا کوئی گناہ کر بیٹھے اور وہ شکوہ حشر میں کرے، یا اللہ ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا، لہذا ہم اپنا یہاں سے ہادی ضرور بھیجیں گے ہر دور میں۔ اب اگر مان لیجئے کہ محمد کے بعد جو صحابہ ہدایت والے غیر جو بھی ہے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے اور اب کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی گناہ کیا جائے تو کیا وہ حشر کے میدان میں شکوہ نہیں کرے گا، یا اللہ ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا؟ اس کا مطلب ہے جب سے دنیا چلی ہے اور جب تک دنیا چلے گی، اگر راستہ چلنے والے ہوں گے تو راستہ بتانے والا بھی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اگر ہدایت پانے والے ہوں گے تو ہادی بھی ہوگا، اور شکل و صورت ایسی ہوگی کہ آپ کو ہر طرح سے مطمئن کرے گا۔ ایک دلیل اور اپنی بات تمام، بس 15 شعبان، جس کے لیے معصومین نے فرمایا کہ اس رات کی عظمت کو بس یوں سمجھو کہ اس میں 2 رکعت نماز، اس کا ثواب ہزاروں رکعت کے برابر۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کی عظمت کو بتایا۔ آپ جنت البقیع قبرستان جاتے تھے، فاتح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا، اور مرنے والوں کے لیے دعا کرتے، یعنی یہ سب وہ ہے جس میں مرحومین کے لیے بھی دعا۔ جہاں ہمارے ہاں دیکھیں بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ امام بارہ ہے، یہ دنیا میں آپ فیمس ہے۔ ایک میں کتاب کا حوالہ دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، بہت بڑا اسکالر تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان مسلمانوں کو پسپا لڑائی میں زیر نہیں کیا جا سکتا، بڑی کتابیں اس نے پڑھ کے ریسرچ کر کے لکھی، جن کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ زمانے کا امام زندہ ہے، تو ان کے عقیدہ جب یہ ہے کہ زمانے کا امام زندہ ہے، وہ کبھی لڑائی میں پسپا اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ان کا دل اس پہ مطمئن ہے کہ ہمیں کوئی سہارا دینے والا۔ اس کا مطلب ہے جہاں سہارا دینے والا دل میں یقین آ جائے تو انسان کی قوت اور بڑھ جاتی ہے، انسان کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے کتابیں کہتی ہیں کہ جب یہ آج کی صبح آئی، یعنی 15 شعبان المعظم، اور حضرت حجت کے پھوپھی جناب حکیمہ امام حسن عسکری نے فرمایا
کہ پھپھی جان آج یہاں رہی، آج اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک بار نور کا عالم طاری ہوا، اور اب جو دیکھا تو حضرت حجت کلمہ شہادت، ایک صلوات اور پڑھیں محمد علیہ، اور یہی کتابوں میں موجود ہے کہ امام علیہ السلام 5 برس کے سن میں امام، کیونکہ 15 شعبان سن 255 ہجری ولادت کی تاریخ، 8 ربیع الاول 260 ہجری 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ، تو ظاہر سی بات 55 اور 60 5 سال کے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، اب 5 سال میں امامت کا کام، امامت کی ذمہ داری سنبھالی۔ مصر میں ایک بہت بڑے عالم دین، مسئلہ میں چھیڑنا نہیں چاہتا، انہوں نے کہا کہ شیعوں میں ایک یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ یہ 5 برس کے بچے کو امام مان لیتے ہیں، تو مسلمانوں کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے مصر کے جامع ازہر میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مانتا ہوں کہ بے شک وہ امام ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہ جب ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ نے اعلان کیا انی عبداللہ، قرآن کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو جب ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی ہو سکتے ہیں، تو امام زمانہ 5 سال میں امامت کا کام جو نہیں انداز دے سکتے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے دن و رات اور ہیں، اور یہی آخری زمانے کی کچھ علامتیں ہیں۔ ان کے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو سال ایسے گزر جائیں گے جیسے مہینے گزرتے ہیں، اور مہینے اس طرح گزریں گے جیسے ہفتہ گزرتا ہے، اور ہفتے اس طرح گزر جائیں گے جیسے دن گزرتا ہے۔ آپ اسے اندازہ کر لیں کہ صاحب ابھی محرم گیا تھا، ابھی پھر آ رہا، ابھی شب برات گئی تھی، ابھی پھر آ گئی، اس کا مطلب ہے یہ دن اور رات تیزی سے دوڑ رہے ہیں اور کسی کی آمد کے انتظار میں ہیں۔ بس اس کو یاد رکھیے گا، انتظار ہم نہیں کر رہے ہیں، نبیوں کے نام میں گنا رہا ہوں، قرآن میں ذکر ہے جناب عیسیٰ پیغمبر زندہ ہیں، جناب خضر پیغمبر زندہ ہیں، جناب الیاس پیغمبر زندہ ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ دکھاؤ۔ اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا تو آپ کے ماننے اور نہ ماننے سے مطلب نہیں ہے، جب قرآن نے کہہ دیا زندہ ہیں تو ہم مانیں گے۔ اب آپ توجہ رکھیے، یہاں پہ آ جائیے۔ اچھا قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ میرے نبی کافروں پہ عذاب تو آ جائے، مگر عذاب میں اس لیے نازل نہیں کر رہا ہوں کہ محمد تم ان کے درمیان ہو۔ قرآن میں ہے، اللہ نے کہا نبی پر کیا عذاب آ جائے، اس لیے عذاب نہیں آ رہا ہے کافروں پر۔ کافر کہتے لاؤ عذاب، اللہ کہتا میں نازل کر دیتا، مگر میرے نبی میرے محمد تم ان کے درمیان ہو، اس لیے میں عذاب نازل نہیں کر رہا ہوں۔ تو جو قرآن نے کہا جب تک نبی تھے عذاب نہیں آیا، تو بعد میں تو نازل کر دے۔ توجہ رکھیے گا، بعد میں تو نازل کر دے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آج بھی ایک محمد ہے جو عذاب کو روکے ہوئے ہے۔ اچھا آپ حدیث قدسی میں پڑھیے، اللہ نے خود فرمایا، پیغمبر نے خود فرمایا ہے لولاک لما خلقت الافلاک یا محمد، اگر تم نہ ہوتے محمد تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یعنی جو یہ زمین بچھائی گئی یہ محمد کے صدقے میں، آسمان کا شامیانہ بنایا گیا محمد کے صدقے میں، ہوائیں چلائی گئی محمد کے صدقے میں، فضائیں چلائی گئی محمد کے صدقے میں، پانی بنایا گیا محمد کے صدقے میں، کائنات بنائی گئی محمد کے صدقے میں، اشجار بنائے گئے محمد کے صدقے میں، سمندروں کو وجدانی ملی محمد کے صدقے میں، دریاؤں کو روانی ملی محمد کے صدقے میں، سورج و چاند کو روشنی ملی محمد کے صدقے میں، ستاروں کو جگنو جیسی تعزیت ملی
یہ محمد کے صدقے میں۔ تو جب کائنات پیدا نہ کرتا محمد جو کچھ پیدا کیا اب تیرے صدقے میں، تو اب محمد چلے گئے تو کائنات کو سمیٹ لے، زمین ختم ہو جائے، آسمان ختم ہو جائے، چاند ختم ہو جائے، سورج ختم ہو جائے، اب تو ماننا پڑے گا کوئی آج بھی محمد ہے جس کی وجہ سے زمین باقی ہے، آسمان باقی ہے، روشنی باقی ہے، ستارے باقی ہے، چاند و سورج باقی ہے۔ اسی محمد کو اب آپ دیکھیں حدیثوں میں ہے، نبی نے فرمایا جو میرا 12واں ہوگا اس کا نام بھی میرا ہوگا، اس کی کنیت بھی میری ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ بس ایک جملہ کہہ یہ پڑھ لیجئے کتاب، جناب ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا ہے، محمد کا تو پڑھا ہے، اپنا نکاح خود پڑھا ہے۔ بہت بڑے عالم دین، انہوں نے اپنی کتاب میں بسم اللہ کی تفسیر کتاب لکھی، اس میں موجود ہے، آپ خطبہ پورا دیکھ لیں۔ اس وقت خود اپنا نکاح پڑھا۔ اپنا نکاح خود عالم ہی پڑھ سکتا ہے، جاہل نہیں۔ اپنا نکاح خود عالم ہی پڑھ سکتا ہے، جاہل نہیں۔ تو اس وقت محمد نے کہا، جناب ابو طالب نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، پورا سینٹنس، یعنی قرآن کے نزول سے بہت پہلے آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور محمد کے عقد میں کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و ذرا اسماعیل، دونوں جگہ اللہ کی تعریف۔ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا مگر ابو طالب اللہ کی حمد بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بلندی بھی بیان کر رہے ہیں۔ قدرت نے آواز دی، ابو طالب اس عرب کے ریگزار میں سب بتوں کے پجاری تھے، میرے کوئی تعریف کرنے والا نہیں تھا، لہذا تم نے سب سے پہلے میری حمد کی ہے، تو اب میں جو تحفہ تمہیں دوں گا وہ محمد جیسا ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، اب میں جو تحفہ دوں گا وہ محمد جیسا ہوگا۔ تم نے میری حمد کی، محمد کے معنی مولانا سے پوچھ لیجئے گا۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ نے آواز دی ابو طالب تم نے میری بلندی بیان کی ہے، الوہیت بیان کی ہے کہ تو علو درجات ہے، تو اب میں تمہیں تحفہ ایسا دوں گا جس کا نام علی ہوگا۔ علی کے معنی بھی بلندی کے ہے۔ ابو طالب نے آواز دی پروردگار تو حسن و جمال رکھنے والا، تو حسین ہے، آواز دی میں تحفہ ایسا دوں گا جس میں ایک حسن ہوگا ایک حسین ہوگا۔ کہا معبود میں تیرا سجدہ بھی کرتا ہوں، میں تیری عبادت بھی کرتا ہوں، کہا جو میں تحفہ دوں گا وہ زین العابدین بھی ہوگا، سید الساجدین بھی ہوگا۔ کہا پروردگار کائنات تیرے علم پر ہے، علم تیرا کائنات پر محیط ہے، آواز آئی اب تمہیں باقر العلم جیسا تحفہ دوں گا۔ کہا یا اللہ تو صادق الوعد ہے، کہا جعفر صادق جیسا تحفہ دوں گا۔ کہا پروردگار تیرا علم مشہور ہے، کہا موسیٰ کاظم جیسا تحفہ دوں گا۔ کہا پروردگار میں تیری رضا پر راضی ہوں، کہا علی رضا جیسا تحفہ دوں گا۔ کہا پروردگار تو پاک و پاکیزہ ہے، کہا محمد تقی جیسا تحفہ دوں گا۔ کہا پروردگار تو بہت بلند ہے اور پاکیزہ بھی ہے، کہا علی نقی جیسا تحفہ دوں گا۔ کہا پروردگار تیرا جلال بہت ہے، کہا حسن عسکری جیسا تحفہ دوں گا۔ کہا پروردگار تو غائب ہے مگر سارے امور انجام دے رہا ہے، کہا اب جو تحفہ دوں گا وہ ہادی بھی ہوگا، لوگوں سے غائب بھی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ایک اور بآواز بلند صلوات۔ بس عزیزو، حضرت حجت پر آج پوری دنیا میں محفلیں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ دلیلوں کے ذریعے سے لوگوں کو روشناس کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارا کوئی سرپرست نہیں ہے اگر امام نہ ہو۔ یہ اللہ کا ایک کرم ہے کہ اس نے بھیجا ہے جو پردے میں رہ کر ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو آئیے ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف یہی کہ ہم آپ سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار پوری دنیا میں جو لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، کمزوروں پر، مسلمانوں پر، پروردگار ان کی مدد فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا،
حاضرین میں جتنے بھی مومنین دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو مومنین بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما۔ جن مومنین کے روزگار ہیں ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا تمام مومنین اور خصوصاً حاضرین کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔